تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ بے شک وہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔ سمندر میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں پکارتے تھے سب کو گم کر جاتے ہیں۔ سمندر میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں پکارتے تھے سب کو گم کر جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو۔ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کسی کنارے میں دھسا دے یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے؟ پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا امام سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے، اور ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ یہ لوگ تو تجھے اس وحی سے جو ہم نے تجھ پر اتاری ہے بہکا دینا چاہ رہے تھے کہ تو اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑا لے۔ تب تو تجھے یہ لوگ اپنا دلی دوست بنا لیتے۔ اگر ہم خود تجھے ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ تو ان کی طرف قدر قلیل مائل ہی ہو جاتا۔ پھر تو ہم بھی تجھے دوہرا عذاب تو دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا بھی، پھر تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتا۔ یہ تو تیرے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ تجھے اس سے نکال دیں، پھر تو یہ بھی تیرے بعد بہت ہی کم ٹھہر نہ پاتے۔ جیسا دستور ان کا جو تجھ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے تو ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائے گا۔ تو ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائے گا۔ نماز کو قائم رکھ۔ آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی۔ یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہوا ہے۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر۔ یہ زیادتی تیرے لیے ہے، یہ خاص تیرے لیے ہے۔ عنقریب تیرا رب تجھے مقام محمود میں کھڑا کر دے گا۔ دعا کیا کر کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور باطل نابود ہو گیا۔ یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ ہاں، ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ انسان پر جب بھی ہم اپنی نعمت انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دو
کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر عمل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو جو وحی تیری طرف ہم نے اتار دی ہے یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو جواب دے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ اگر ہم چاہیں تو جو وحی تیری طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں، پھر تجھے اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی بھی میسر نہ آ سکے۔ یہ تو صرف تیرے رب کا رحم و کرم ہے۔ یقین مانو کہ تجھ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ اعلان کر دے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح ہیر پھیر سے تمام مثالیں کھول کر بیان کر دی ہیں، مگر تاہم اکثر لوگ ناشکری سے باز نہیں آتے۔ کہنے لگے ہم تو تجھ پر ایمان لانے کے نہیں، تا وقت یہ کہ تو ہمارے لیے زمین میں کوئی چشمہ جاری نہ کر دے، یا خود تیرے اپنے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان تو بہت سی نہریں جاری کر دکھا، یا تو آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے جیسا کہ تیرا گمان ہے، یا تو خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دے، یا تیرے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائے جسے ہم پڑھ لیں۔ تو جواب دے کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا بھیجا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا بس ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی کر دے وہ تو راہ یاب ہے، اور جسے وہ راہ سے کھو دے ناممکن ہے کہ تو اس کا رفیق اور اس کے سوا کسی اور کو پا لے۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندے منہ حشر کریں گے، وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ ہلکی ہونے لگے گی ہم ان پر اسے بھڑکا دیں گے۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے والے اور اس کے کہنے کا بدلہ ہے۔ کفر کرنے اور اس کہنے کا بدلہ ہے، یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزے ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے؟ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ناانصاف لوگ ناشکرے بنے بغیر رہتے ہی نہیں۔ کہہ دے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک
بن جاؤ تو اس وقت بھی اس کے خرچ ہونے کے خوف سے اس میں وکیلی کرتے۔ انسان ہے ہی تنگ دل۔ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے۔ تو آپ ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد و ہلاک کیا گیا ہے۔ اگر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں اس سرزمین سے ہی اکھیڑ دے تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ ازاں بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو۔ ہاں، جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔ ہم نے اس قرآن کو راستی سے اتارا اور یہ بھی راستی سے اترا۔ ہم نے تجھے صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ تم اسے بمہلت لوگوں کو سناؤ۔ ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے۔ ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گرتے پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع اور بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے، اور یہ کہتا رہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے، نہ وہ ایسا حقیر کہ اس کا کوئی حمایتی ہو، اور تو اس کی پوری بڑائی بیان کرتا رہ۔